پشاور حادثے کے بعد امپورٹڈ حکومت کے ٹھیکیدار اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ غریدہ فاروقی نے سانحہ پشاور پر خوشی کا اظہار کیوں کیا؟ عمران خان کو ختم یعنی قتل کرنے کی پلاننگ کہاں تک پہنچ گئی؟ ساگڈار کی جادو کی چڑی سے آگے ملک میں ایسا کیا ہونے والا ہے جس سے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے؟ سب سے پہلے ملکی حالات کے بارے میں تھوڑی بات ہوگی۔ ساگڈار یعنی جادو کی چڑی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پاکستان کے 90% عوام چاہتی ہے کہ پاکستان چھوڑ کر باہر کسی بھی ملک میں اپنی باقی کی زندگی گزارے، کیونکہ ان چور ڈبروں کی نااہلی نے پاکستان کا وہ حال کیا ہے جو آج تک دشمن بھی نہ کر سکا۔ پاکستانی عوام در بدر پھر رہی ہے کیونکہ IMF کو خوش کرانے کے لیے غریب عوام کو تکلیف پہنچانا شہباز شریف کا بائی ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس وقت پوری پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائے تاکہ ان بے غیرتوں سے چھٹکارا ملے، مگر امپورٹڈ سرکار ہرگز ایسا نہیں چاہتی، کیونکہ اگر الیکشن ہوگا تو امپورٹڈ سرکار کی چیخیں نکل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عمران خان ان چور ڈبر کو شکست دے گا، بلکہ پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں، PDM پارٹیوں کے علاوہ ساری پارٹیاں زرداری، نواز شریف اور فضل الرحمان کے جنازے نکلوائے گا، کیونکہ ان چور ڈبروں کی بارے میں پاکستانی عوام کو پتہ چل گیا ہے۔ پشاور میں 2 دن پہلے ایک مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں تقریباً 32 جانیں جا چکی ہے۔ اسم منیر شہباز شریف ہنگامی طور پر 2 گھنٹے کے اندر وہیں پر نمبر بنانے کے لیے پہنچے۔ خیر اسم منیر کی ذمہ داری تھی وہ تو ضرور آتا، مگر آنے سے اچھا یہ ہوتا کہ جتنی سیکورٹی انہوں نے فواد چودھری کے پیچھے لگائی ہے، اگر وہ سیکورٹی ملک کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ آج پھولوں کے شہر یعنی پشاور میں ایسا نہ ہوتا، اور جب پشاور میں حادثہ پیش آئے تو اسی ٹائم ہمیں نون لیگ کے ٹھیکیداروں نے کہا کہ اب KPK میں بالکل بھی الیکشن نہیں ہو سکتا، KPK کے حالات خراب ہو گئے ہیں، اگر ہم نے انتخابات کی تو مزید حالات خراب ہوں گے۔ پاکستانی عوام نے مسلم لیگ کے کارکنوں پر لعنت بھیجی کہ ایک طرف سے ہماری مائیں بہنیں رو رہی ہے اور آپ لوگوں کو اس بات کی پڑی ہے کہ انتخابات ملتوی ہوگی یا نہیں۔ اس ٹرینڈ کی سربراہی صحافی غریدہ فاروقی نے کی۔ ٹرینڈ سٹارٹ انہوں نے کیا تھا۔ غریدہ فاروقی نے اسی دن یعنی دھماکے کی کچھ دیر بعد لکھا کہ پشاور سے افسوسناک خبر ہے، اللہ خیر کرے، KPK میں امن امان کی صورتحال گزشتہ چند مہینوں سے مخدوش کا شکار ہے۔ انہی خدشات کے باعث خدا نخواستہ الیکشن تاخیر کا شکار ہونے کے امکانات بھی موجود ہے۔ غریدہ فاروقی نے جب یہ ٹویٹ کیا تو اس کے بعد پاکستانی عوام کی طرف سے، خاص کر PTI والوں کی طرف سے ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ امپورٹڈ سرکار پشاور حادثے سے بہت خوش ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بہانہ چاہیے تھا انتخابات لیٹ کرانے کا۔ عمران خان نے تو پہلے ہی بتایا تھا زرداری اور شہباز شریف مل کر ملک میں کچھ بڑا کرنے والے ہیں، یعنی ملک میں کسی طرح حالات خراب کرنے والے ہیں تاکہ ملک میں کسی طرح سے انتخابات میں تاخیری ہو جائے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اب امپورٹڈ سرکار کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ پشاور دھماکے سے امپورٹڈ حکومت کے ٹھیکیداروں کو سکون مل گیا ہے۔ سلیم صافی نے کہا کہ اب اگر عمران خان چاہتا ہے کہ الیکشن ہو جائے تو یہ عمران خان کی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ KP کے حالات خراب ہے۔ اگر KP میں الیکشن ہوئی تو اسی دن سے حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ لفافی نہیں صحافی بن، کم از کم اپنے گھر یعنی KP کا خیال تو رکھے، کیوں KPK کو مزید برباد کرنا چاہتے ہو۔ سلیم لفافی کو بہت سارے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ سینئر صحافی ہو کر آپ ایسی گندی سوچ رکھتے ہو، بے شک PDM والوں کے غلام رہو، مگر اپنے گھر جیسے شہر کے لیے بھی آواز اٹھاؤ، ایسا نہیں چلے گا جیسا آپ چاہتے ہو۔ فیض اکبر خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کی ناکامی دن بدن سامنے آ رہی ہے۔ عمران خان نے بہت کوشش کی اور کر رہے کہ ان سے چھٹکارا مل جائے، مگر اتنا جلدی نہیں ہوگا، کیونکہ نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا نخواستہ اگر ان کی وجہ سے پاکستان کو کچھ ہو گیا تو ان کے سارے بچے لندن بھاگ جائیں گے، پاکستان میں ان کی جتنی پراپرٹی ہے وہ بیچ کر باہر بھاگ جائیں گے، یہی ان کی اوقات ہے، مگر پھر بھی پاکستان کے کچھ گھٹیا لوگوں کی وجہ سے امپورٹڈ سرکار ہر دن زندہ ہو رہی ہے۔ فارس جانزیب نے کہا کہ آخر کب تک ایسا چلے گا، یہ چور ڈبر کب تک بک بک کرتے رہیں گے، شرم ان کو نہیں آتی۔ فضل الرحمان جو PTI کے دور میں مہینے میں 2 لانگ مارچیں کرتا تھا، آج وہ بالکل خاموش ہو گئے ہیں۔ پشاور حادثے پر بھی خاموش ہے، مگر پھر بھی پاکستان کے بڑے علماء ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سیاست کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں۔ فارس جانزیب نے مزید کہا کہ پاکستان دنیا کا نمبر 1 مہنگا ترین ملک بن گیا ہے۔ سال 2022 کی شروعات میں جو ملک دنیا کے سستا ترین ملکوں میں شامل تھا، امپورٹڈ سرکار نے صرف 6 ماہ میں پاکستان کو کباڑ بنایا۔ اب ان کی وجہ سے پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے۔ جب عمران خان کو نکالا گیا تو شہباز شریف نے فوراً باہر ملکوں میں دورے کرنا شروع کی تھی، جس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہوا۔ عمران خان قومی خزانے میں تقریباً $16 ارب چھوڑ کر گئے، صرف ایک ہی ماہ میں انہوں نے $5 ارب دوروں پر اڑائے، $9 ارب تک انہوں نے دوروں پر لگائے۔ اگر انہوں نے بلا وجہ دورے نہ کیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی، آج پاکستان کے پاس کم از کم $10 ارب ہوتے تو پھر دیوالیہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ مراد سعید نے کہا کہ امپورٹڈ سرکار چاہے جتنی بھی بہانے بنائے الیکشن ڈیلے کرنے کا، جس دن انتخابات کے رزلٹ آئے گی اسی دن PDM جماعتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ شیخ رشید نے کہا کہ خدا اسحاق ڈار بیوقوف کو کوئی یہ بتائے کہ آپ معیشت تباہ کرنے کے لیے نہیں، نواز شریف نے آپ کو معیشت ٹھیک کرانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کے پاس جو جادو کی چڑی تھی، اب مہربانی کر کے وہ چڑی اجل استعمال کرے تاکہ غریب عوام چین سے رہے، اور نواز شریف کو مشورہ دیتا ہوں کہ آئندہ اسی طرح کی غلطی سے پہلے 1000 بار سوچنا پھر ایسا قدم اٹھانا۔ PDM والے اگر اپنی مرضی بھی کرے تو ایک دن تو ان کو الیکشن لازم کرنا پڑے گا، پھر عمران خان کی ہی باری ہوگی۔ عمران
عمران ان کو ایسا شکست دے گا جو کہ یہ چور ڈبر عمر بھر یاد رکھیں گے۔ پی ڈی ایم والے اگر اپنی مرضی بھی کرے تو ایک دن تو ان کو الیکشن لازم کرنا پڑے گا، پھر عمران کی ہی باری ہوگی۔ عمران ان کو ایسا شکست دے گا جو کہ یہ چور ڈبر عمر بھر یاد رکھیں گے۔ عمران نے کہا کہ اب ان کے پاس کوئی دوسرا پلان نہیں، انہوں نے زبردستی مجھے نااہل کرنا چاہا، جب وہ پلان بھی ناکام ہوا تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی طرح سے عمران کو مائنس کرے تاکہ ہمارے لیے راستہ صاف ہو جائے، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ چور ڈبر کچھ نہیں کر سکتے، تب تک یہ لوگ مجھ سے اقتدار بالکل بھی نہیں چھین سکتے۔ عمران نے مزید کہا کہ زرداری نے دہشت گردوں کو سپاری دی ہے کہ عمران کو ختم کرے تاکہ پھر کیس زرداری پر نہیں بلکہ دہشت گردوں پر رہ جائے۔ پی ڈی ایم والے جو کام کرتے ہیں اس کا ہمیں پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ پرویز الہی نے کہا کہ وفاقی حکومت ہو یا نگران سیٹ اپ، سب کو صرف فکر ہے کہ عمران کو کیسے مائنس کرنا ہے۔ انتقام کا ایجنڈا رکھنے والے سن لے، عمران کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ عوام عمران کے ساتھ کھڑی ہے، حکمران الیکشن میں مقابلہ کرے، عمران ملک کے مقبول ترین لیڈر ہے، اگر ہمت ہے تو میدان میں اترے، کتوں کی طرح پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ میں جلد پی ٹی آئی میں ضم ہونا چاہتا ہوں۔ مونس الہی سے 2-3 میٹنگ اس بارے میں ہوئی ہے، اب فائنل میٹنگ کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اگر پرویز الہی پی ٹی آئی میں ضم ہوا تو پھر مسلم لیگ والوں کے لیے ایک بری خبر ہوگی، کیونکہ پھر پنجاب پی ٹی آئی سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، پنجاب میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز دگنے ہو جائیں گے۔ زرتاج گل نے کہا کہ جس طرح یہ چور ڈبر میرے لیڈر کے پیچھے پڑے ہیں، جیسا انہوں نے میرے لیڈر کی سیکورٹی ختم کر دی، اگر میرے لیڈر کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ بگوڑے ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں پر قاتل کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے۔ زرتاج گل نے کہا کہ عمران کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے ملک کی خود مختاری پر سمجھوتا کرنے سے انکار کیا، قوم کو خودداری کی اہمیت بتائی، ذات و خاندان نہیں بلکہ عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کیے، کرپٹ اور لٹیروں کو نہیں عوام کو ریلیف دیا، اور آج بھی اپنی جان داؤ پر لگائے اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جب بھی عمران سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پاکستانی عوام کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں جب تھوڑی مہنگائی بڑھ گئی تھی تب عمران کے آنسو آتے تھے، یعنی جب بھی عمران کسی غریب گھرانے سے ملاقات کرتے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اس لیے عمران نے لنگر خانے بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ورلڈ انڈیکس کے مطابق عمران کے دور میں پاکستانی عوام کو یہ فکر نہیں تھی کہ اگر فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پیسے پیدا کرنے پڑیں گے، یا اگر کہیں پر مسافری کے لیے گیا تو وہاں پر بھوکا رہوں گا۔ عمران نے سب کے لیے انتظام کر رکھا تھا، جو کہ امپورٹڈ حکومت نے آ کر سب کچھ تباہ برباد کیا، وہ بھی اس لیے کہ ان سارے اداروں کا کریڈٹ عمران کو جاتا تھا۔ عمران کے ساتھ بغض کرنے میں امپورٹڈ حکومت مبتلا ہو گئی ہے، اب نکلنا بہت مشکل ہوگا، بس ایک بار ڈنڈے سے کام چلانا پڑے گا تاکہ یہ چور ڈبر پھر سے عمران کے سامنے نہ آ جائے۔ امپورٹڈ حکومت کے لیے دن بدن برے خبریں مل رہی ہے، کیونکہ ہر روز نیوز میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان کے فلاں علاقے سے یا پاکستان کے فلاں ڈسٹرکٹ کے ایم پی نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے۔ پی ڈی ایم جماعتوں کو دن بدن لوگ چھوڑ رہے ہیں اور عمران کے ساتھ دے رہے ہیں۔ 2019 میں جیسا عمران نے کہا تھا کہ پاکستان کے جتنی بھی پارٹیوں میں اچھے لوگ موجود ہیں جو کرپشن کے سخت خلاف ہے، جنہیں ظلم برداشت نہیں ہوتا، وہ مستقبل میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوں گے۔ اب بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے، پی ڈی ایم جماعتوں میں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، یعنی جنہیں پیسے سے نہیں اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے، ویسے لوگ دڑا دڑ پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں۔